اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے جو ہے رمضان کا انتظار کرتے تھے، 2 مہینے پہلے سے. ویسے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اور گزر جاتا تو 6 مہینے تک روتے تھے کہ جیسے رمضان کا حق تھا ویسے ہم سے ادا نہیں ہو سکا. 6 مہینے رونے میں گزار دیتے تھے. جو رمضان کو اصل وصول کرتے تھے تو وہ پورا 6 مہینے تک رویا کرتے تھے کہ رمضان جیسا مہینہ نصیب ہوا اور اس میں ہم سے اس کی قدر نہیں ہو سکی. اور پھر بعد کے جو 6 مہینے تھے وہ رمضان کے انتظار میں گزار دیتے تھے. ہم نے یہ دعا پڑھنا سنت ہے. جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجئے تاکہ ایک سنت کا ثواب مل جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کا مہینہ تو گزر گیا. یہ جو مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری، میرا شعبان جو یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو شب برات کہلاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے فیصلے لکھا کرتے ہیں، تقدیر لکھتے ہیں. تقدیر 1 سال کی ڈیوٹی دیتے ہیں فرشتے کو، کس بندے کو کتنی روزی دینا ہے، کس بندے سے بیماریوں کو دور کرنا ہے. اس کی ساری تقدیر یہ 15ویں شعبان سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور 27 رمضان کو وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے. تو گویا یہ 15 شعبان سے 27 رمضان تک یہ ہمارے سال بھر کے کارکردگی کو لکھا جاتا ہے. تو ہم ان دنوں کے اندر غفلت میں نہ رہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، کسی کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، کسی کی آفت کو، بلا کو
اور پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. روزیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور روزیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے, اچھی بری تقدیر کے بارے میں لکھا جاتا ہے. تو جب ہم اللہ سے ہم یہ آسانیاں مانگے, بیماریوں سے نجات مانگے, بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات مانگے, پھر اللہ تعالیٰ یہ ہماری تقدیر میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ 15ویں شعبان سے لے کر 27 رمضان تک یہ غفلت کا وقت نہیں ہے, اللہ کو منانے کا وقت ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونے کا وقت ہے, پچھتانے کا وقت ہے نا. اس سے پہلے بھی مجلس میں گناہوں کے اوپر, اللہ کی رحمت کے اوپر کچھ بات کھولی گئی تھی. تو ایسے تو بہت سارے بیانات ہوتے ہیں جس میں اللہ کے غضب کو اور اس کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آج بھی ہم اللہ کی رحمت کا ہی کچھ حصہ سنائیں گے. تو ہمیں یہ جو مہینہ نصیب ہوا ہے شعبان کا, اس کی قدر کر لیں. یہ مہینہ اگر ہمارا اچھا گزر جائے گا تو پھر رمضان بھی ہمارا اچھا گزرے گا. یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں. خاص طور سے 13, 14 اور 15 جو ہر مہینے کی آتی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی اکثر رکھا کرتے تھے. تو یہ جو روزے ہیں نا, یہاں ہمارے پاس اس کا معمول نہیں ہے, لیکن اب جو حضرات عمرے کے لیے گئے ہیں, عرب کے اندر جو پیر اور جمعرات کے روزے کا بہت اہتمام ہے. ہر مسجد نبوی میں آپ دیکھ لیجئے, مسجد حرام میں وہ لوگ جو ہے باقاعدہ افطاریہ جیسے ہم رمضان میں لے کر آتے ہیں, اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے. لیکن یہ جو شعبان کا مہینہ ہے, اس میں تو کثرت سے کسی مہینے میں اتنے روزے رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے جتنے اس مہینے میں رکھتے تھے. تو یہ شعبان جو ہے رمضان کا تتمہ ہے, اس کی تیاری ہے کا مہینہ ہے. یہ مہینے کے اندر ہم جو ہے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لے, سب رمضان کے لیے فارغ ہو جائے. رمضان میں کے لیے کاموں کو اٹھا کے نہ رکھے, بلکہ رمضان سے پہلے ہی اپنے سارے کاموں کو نمٹ لے. رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہے, خالص عبادت کا مہینہ ہے رمضان المبارک. پھر اس میں اعتکاف کی بھی نیت کرے, لیلۃ القدر ہے اور اس کا جو ہے اہتمام کرے. تو مومنین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. ایک کافر ہے, اللہ کو نہیں ماننے والا ہے, تو اس کے لیے توبہ استغفار کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کفر سے توبہ کرے, ہے نا. جو کفر ہے, جو اللہ کے علاوہ, اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہے ان کی بیزاری کا اعلان کرے. ایک کافر کے لیے, ایک یہودی کے لیے, ایک نصرانی کے لیے, ایک ہندو کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کفر سے جو ہے توبہ کرے, ہے نا. اور پھر ایک مومن کے لیے کیا ہے بھائی, ایک مومن ہے تو مومن کے لیے بھی استغفار ہے, توبہ ہے. مومن کے لیے کیسے توبہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی اتنی بڑی نعمت دی, اتنی عظیم الشان نعمت دی, تو ہم اس ایمان کی کتنی قدر کرتے ہیں, اس کی ناقدریاں ہو جاتی ہے ایمان کی. تو ہم اس پر توبہ کرے, مومنین بھی توبہ اور استغفار کرے. ایک نماز پڑھنے والا ہے, نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو نماز کا سلام پھیرتے تھے, تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب ہے, نماز میں تو کوئی گناہ ہوا نہیں, کوئی جو ہے بدنگاہی ہوئی نہیں, کوئی جھوٹ بولا نہیں, لیکن پھر یہ استغفار کا کیا مطلب ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے, آپ کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا, اس لیے آپ یہ ٹوٹی پھوٹی جو نماز ہے اے اللہ اس کو قبول کر لیجئے. مطلب یہ ہے کہ پلیز, ہم بولتے ہیں نا قبول کر لیجئے, کوئی درخواست دیتے ہیں, کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں پلیز قبول کر لیجئے, پلیز قبول کر لیجئے, برائے مہربانی اس کو قبول کر لیجئے. ایسے ہی
وضو کے اندر بھی ہے، وضو جب بندہ کر لیتا ہے تو وضو کے بعد بھی ہے دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وضو کیا بندے نے، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وضو کے اندر جو ہے آدمی وضو کر لیتا ہے تو جو اس کے گناہ آنکھ سے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کو نکال دیتا۔ پھر جب کان کا مسح کرتا ہے تو کانوں سے جو غلط بیانی، جو غلط باتیں سن لی تھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سر کا مسح کرتے ہیں تو جب بندہ دماغ میں کوئی باتیں غلط سوچتا ہے تو وہ سوچی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیر دھوتا ہے بندہ تو پیر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ وضو بھی ہم بہت دھیان سے بنائیں، اہتمام کے ساتھ بنائیں وضو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہے۔ تو استغفار جو ہے نا، توبہ استغفار، یہ اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پورے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہے نا، سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا نبیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے گناہ نہیں سرزد ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے بچا لیے گئے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری زندگی کے اندر، زندگی کے چند ایام باقی رہ گئے تھے، آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ نبی آپ کیا کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، فسبح سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کیجئے، واستغفر اور استغفار بھی کثرت سے کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کون ہے؟ سارے نبیوں کے امام ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، محبوب خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ بھئی پچھلے گناہ پر نادم ہو جانا اور گناہ سے الگ ہو جانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ اس کا نام توبہ ہے۔ ایک بندے سے ایک گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کے دل میں ندامت ہو گئی، ہے نا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور آئندہ اللہ میں نہیں کروں گا گناہ، کبھی نہیں کروں گا، اور وہ گناہ سے الگ ہو گیا، وہ گناہ کو چھوڑ دیا، تو اب اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سر دیا ہے، تو اب ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے، ہے نا، جو آنکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ آنکھ جو ہے نا ہماری، یہ اللہ کے سامنے روئے، اس سے آنسو نکالے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ دی ہے ہمیں کہ ندامت کے آنسو نکالے۔ جہنم کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، ہے نا، اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ دنیا کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کو کیا ہے، ایک آنسو کا قطرہ، اگر ندامت تنہائی میں بیٹھا آدمی یا دکان پر بیٹھا ہے اور تنہائی میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور سر کو جھکا لیا اور کہہ دیا، اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہے، مجھے ایمان کی نعمت دی ہے، اچھے والدین دیے ہیں، اچھے گھرانے میں مجھے پیدا کیا ہے، عزت والی روزی دی ہے، میرے جسم کو صحیح و سالم آپ نے بنایا ہے، اے اللہ آپ کا میں جو ہے باغی ہوں، آپ کا شکر ادا نہیں کر سکا، اے اللہ آئندہ میں آپ کا شکر گزار بن کر رہوں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ پاک اس کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور وہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ ہم کیا کرتے بھائی 2 4 5 6 گناہ ہوئے نا،
تو گناہ کو جو ہے بہت زیادہ سمجھ کے ہم نا امید ہوتے ہیں، ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اب توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اے بھائی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا ساری دنیا پورے کے پورے انسان اگر گنہگار بن جائے، اللہ کے نافرمان بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ جیسے ویسے ہی رہتے، فائدہ ہمارا ہے اس میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوپہر کے ٹائم میں کھانا کھا کر آرام فرما رہے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت نیک ولی، نیک بندے۔ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر، تو ان کو خواب میں نظر آیا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تم یہاں آرام کر رہے ہو، اور ایک میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اور نشان بھی بتا دیا گیا تھا، مکان بھی بتا دیا گیا تھا کہ فلاں مکان میں میرا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اب وہ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بتائے ہوئے پتے کے اوپر نکلے، وہاں جانے کے بعد دیکھا وہ تو سارے زمانے کا بدنام انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا اور سارے گناہ کا مرتکب ہوتا تھا، سارے گناہوں کو کرنے والا تھا۔ وہاں گئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا اس کا، اس کے گھر والوں سے، ان کی والدہ سے پوچھا کہ یہ اس مقام پر کیسے پہنچ گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، آپ جاؤ اور آپ نماز جنازہ پڑھو۔ تو یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا، یہ بہت گنہگار بندہ تھا، بہت زیادہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس بندے پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت کی کوئی چیز ہے۔ اور اتنے دل کی ندامت کے ساتھ کہا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک جملہ پسند آ گیا، اور اس کی وجہ سے وقت کے جو مدینہ منورہ کے بڑے امام ہیں، بڑے شخص ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑے اللہ والے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میرے دوست کا جو ہے جنازہ کرو۔ صرف اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس گنہگار پر رحم فرما، اس بدبخت انسان پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ندامت اس بندے کی جو ہے پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو گناہ سے جو ہے نا مایوس ہو کر ہم آگے کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اس کے اندر حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اپنی فقی تنبیہ الغافلین نامی کتاب ہے، اس میں ایک بہت بڑے جو ہے بزرگ ہے، انہوں نے لکھا، فقی ابو اللیث ان کا نام۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے، تو ان کو ایک شخص کے، ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، جو بے انتہا دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ اے بندے، بتا تیرے پاس کیا مصیبت آن پڑی ہے، تیرے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ اتنی زار و قطار رو رہا ہے؟ کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اور اس کے رونے کا جو ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں بھی رونے لگا، دھاڑے مار مار کے، بہت نڈھال ہو گیا روتے روتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روتا کیوں؟ کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔
کہا کہ کیا گناہ ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جیسا گناہ نہیں. کہا کہ پھر بھی بتا کیا گناہ ہوا؟ کہا کہ بتانے جیسا نہیں. کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں اصل میں کفن چور ہوں کر کے. لوگوں کا جو ہے نا قبر میں سے کفن جو ہے چرا لیا کرتا. میرا یہ معمول تھا، تو کفن جو ہے میں نکال لیا کرتا تھا، پھر اس کو جو ہے بیچا کرتا تھا، کفن چوری کرتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک انصار قبیلے کی ایک نوجوان بچی کا انتقال ہو گیا. اب میں میرے کفن چرانے کے ارادے سے گیا. اب میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، شیطان مجھ پر سوار ہو گیا، اور میں نے قبر کے اندر جو ہے اس خاتون سے، اس نوجوان لڑکی سے جو ہے اپنا برا کام کر لیا. لیکن اس وقت مجھے یہ آواز آئی، وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے مردوں کے اندر بھی جو ہے بے لباس کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تو نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا بھائی، اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ بھائی اب یہاں میری سمجھ میں نہیں آتا. وہاں سے وہ نوجوان چلے گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر روتا رہا. 40 دن تک پہاڑوں کے اندر پھرتا رہا روتے ہوئے، ندامت کے اندر کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میرے عرش بڑا ہے یا اس بندے کا گناہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا گناہ بڑا ہے. پھر کہا کہ میری کرسی وہ بڑی ہے یا پھر اس بندے کا گناہ بڑا ہے؟ کہا کہ اس بندے کا. اللہ رب العزت نے فرما دیے کہ دیکھو میری رحمت اس سے بھی بڑی ہوئی ہے، جب میں اس بندے کو جو ہے معاف کر دیتا ہوں. تو پہلے تو گناہ جو ہے ہم سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. اور اگر گناہ سرزد ہو گیا تو پھر یہ ندامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور پھر وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی، جسے مشہور حدیث ہے یہ بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ یہ سب کتابوں میں ہے، اس میں اس حدیث کو حدیث بطاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک آدمی ہوگا، اس کے 99 اعمال نامے ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے، اس کے اعمال نامے رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے 99. اب اس میں جب بندے کو سامنے لایا جائے گا، اس کے سامنے سب رجسٹر رکھے جائے گے، وہ رجسٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھے گا تو سارے رجسٹر 99 کے 99 رجسٹر پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے. وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ اب تو میری ہلاکت کا وقت آ گیا، میری بربادی کا وقت آ گیا، اب میں جو ہے بچ نہیں سکتا ہوں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے بہت نادم کر دے گا، ندامت ہو جائے گی. اب وہ کہے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچہ دیں گے، اس میں سے نکال کے اس کو ایک چھوٹا سا ایک ورق، ایک طرف 99 اعمال کے دفتر جو ہے رکھے جائیں گے اس کے، اور ایک طرف کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے. ایک پلڑے میں اس کو 99 اعمال نامے کا دفتر اور ایک طرف یہ. جب وہ اس کو رکھے گا تو یہ جھک جائے گا اور وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ جس پرچے نے جو ہے اس کو جھکا دیا ہے تو آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ کیا اس کے اندر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، وہ پرچے کو نکال کے دیں گے تو اس میں لکھا ہوا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ توحید کی گواہی ہوگی اس کے اندر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، جس کو آج ہم دن میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے، ہماری زبانیں جو ہے نا اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل ہے. حالانکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رکھو، ہر وقت اپنے مشغول رکھو اپنی زبانوں کو. تو دوسرے قصے کہانیاں بہت جو ہے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے تو اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا نام نہیں. اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمارا جو ہے کس وقت کا ذکر قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو جائے، آخرت میں ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے، اس کے لیے ہم جو ہے غور نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں، اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھے. کریں گے بھائی ذکر کا اہتمام، ہے نا. ابھی کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک بندہ جو ہے 10,000 مرتبہ جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، 10,000 مرتبہ استغفار کا ورد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ کا جو ہے ذکر کرے. کہیں پر بیٹھے تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو توبہ کا بیان چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا ان کو شرف حاصل ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بندہ جو بتوں کا پجاری ہے اس کی مغفرت ہو گئی. انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ اس بندے کی یہ تو ہمیشہ جو ہے مغفرت یہ ہمیشہ جو ہے گناہوں کے اندر، کفر اور شرک کے اندر ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کوئی نمازی اگر مجھے پکارتا ہے یا تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کوئی ذکر کرنے والا اگر میرا ذکر کرتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کوئی حج کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. پھر پوچھا کہ ایک گنہگار بندہ اللہ جب آپ کو پکارتا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جواب دیا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. 3 مرتبہ میں کہتا ہوں. ایک نمازی ہے اور ایک حج کرنے والا ہے، ایک ذکر کرنے والا ہے، ایک تلاوت کرنے والا ہے. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، ایک ہی مرتبہ. اور جب یہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ جواب دے. کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ تو مجھ سے جڑا ہوا ہے. ایک میرا بندہ ٹوٹ گیا تھا مجھ سے، اب وہ مجھ سے جڑ رہا ہے تو مجھے اس پر بہت پیار آتا ہے، مجھے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بارہا جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا. بتوں کا پجاری تھا تو یا صنم کہتے ہیں بت کو، تو وہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم. کئی مرتبہ 70 مرتبہ سے زیادہ یا صنم کہہ دیا اس نے. اور پھر غلطی سے اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد. ایک مرتبہ نکلا یا سمد سے، تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا لبیک یا عبدی. اے میرے بندے کیا کہتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں. فرشتوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ یہ تو کب سے یا صنم کہہ رہا ہے اور غلطی سے اس کی زبان سے نکل گئے یا سمد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس میں سے ایک یہ سمد کا لفظ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جواب دیے کہ یا صنم کہہ رہا تھا، میرے غیر کو پکار رہا تھا.
تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب اس نے یا سمجھ غلطی سے کہہ دیا تو اگر میں اس کا جواب نہیں دوں تو مجھ میں اور وہ میرے غیر میں کیا فرق رہے گا، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا یا سمجھ کہنے کے بعد۔ تو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے نا، جو وقت دیا ہے یہ توبہ کا، استغفار کا، یہ جو ہے ہم اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کھیل تماشے کی جگہ ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور اصل ہماری رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو آج ہم جو ہے اتنی قیمتی زندگی کو اللہ کی یاد میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اس کو جو ہے گزارنے کی بجائے ایک آلہ آ گیا ہے، موبائل، انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر جو ہے گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنے جو ہے دلوں کے اندر اس سے ظلمت آتی ہے، کتنے دل اس سے ویران ہو جاتے ہیں، اور ایسی ویرانی کی حالت میں پھر آدمی جو ہے اپنی اس دنیا سے جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو ہم آج سے یہ تہیہ کر لے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہو، جتنا بھی گناہ، بڑا سے بڑا گناہ ہو، ہم جو ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر تو گناہ ہو جائے پھر سچی پکی توبہ کر لو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے آج کے نوجوانوں کو جو ہے سنانے کا، نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب اللہ کے ہمارا گناہ جو ہے معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسی مجلسوں میں آپ آتے ہیں نا تو یہ مجلسوں کے بہت فائدے ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں اس کی برکتیں بہت ہے، اس کی وجہ سے ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ پاک وقفے وقفے سے ہمارے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، ایک جو ہے بہت خوبصورت عورت تھی، انتہائی خوبصورت، اور وہ برے کام کے اندر ملوث تھی۔ اس نے اپنے جو ہے مکان کے سامنے دکان لگا کے رکھی تھی، دروازہ کھلا تو سمجھیے ان کا جو ہے دکان شروع، اور دروازہ بند تو پھر دکان بند۔ تو وہ بہت اپنے پورے علاقے کے اندر اس کی شہرت ہو گئی تھی اس خاتون کی، تو لوگ جو ہے بہت دور دور سے آ کر جو ہے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے۔ اب ایک نوجوان تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، نوجوانوں کے لیے سنائی جا رہی ہے بات کہ ایک نوجوان راستے سے گزر رہا تھا، تو اتفاق سے غیر ارادی طور سے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس شخص کی نگاہ اس نوجوان، صالح نوجوان، نیک نوجوان، متقی پرہیزگار نوجوان جس نے کبھی جو ہے برائی نہیں کی تھی، تو اس نوجوان کی نگاہ اس خاتون کے اوپر پڑ گئی، اور اس نے ایسے اس کے ذہن میں اس کی تصویر آ گئی کہ بس اس کے بغیر جو ہے اس کو چین نہیں آتا۔ اس کا گھر پہ گیا، گھر پہ جانے کے بعد جو ہے اس کے ذہن سے بہت نکالنے کی کوشش کی، بہت اہتمام کیا کہ اس کا تصور، اس کا خیال جو ہے دل سے نکل جائے، لیکن وہ ایسے ذہن میں چھا گیا تھا اس کا خیال کہ وہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر پوچھا کہ بھئی اس کی کتنی فیس دی جاتی ہے، تو بتایا گیا کہ اتنی جو ہے رقم اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس نے گھر کی جو چیزیں تھی بیچا اور اتنی رقم مہیا کیا، اور کہا کہ کم از کم ایک مرتبہ یہ برا کام کر لیا جائے تاکہ خیالات سے اور سب سے جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایسا کر کے وہ رقم لے کر وہاں پہنچا، دیکھا تو وہ خاتون جو ہے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو وہ رقم دیا، اور پھر جب گھر کے اندر گیا تو وہ اس نوجوان کے دل میں کپکپی آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا۔ حدیث پاک میں ایک ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جہاں پر کہیں سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، زمین بھی جو ہے تانبے کی جو ہے بنا دی جائے گی، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی ایسے وقت میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو، اپنے 7 قسم کے لوگوں کو، صرف 7 نہیں رہیں گے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگائے۔ اس میں ایک وہ بھی ہے، ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے، حسب نسب والی عورت نے جو ہے اپنے گناہ کی طرف بلایا، یا کسی خاتون کو کسی مرد نے بلایا، یا کسی خاتون نے کسی کو بلایا اور وہ اس سے محفوظ رہ گئے۔ اس نے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ برے کام سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں۔ اور ایک وہ بھی ہے، توبہ کا بیان چل رہا ہے نا، کہ ایک آدمی وہ ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، کہ ایک بندہ جو تنہائی کے اندر بیٹھا، مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں، رات کے اندھیرے کے اندر، تنہائی کے اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، گناہ سے ڈر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ اس شخص وہاں چلا گیا، خاتون کے پاس، خوبصورت عورت کے پاس، وہاں جانے کے بعد اس کے پیر جو ہے اس میں لرزہ آ گیا، کب کبھی چھوٹ گئی اس کو۔ اس نے کہا کہ بھئی تو نے مجھے پیسے دے دیا، اب یہاں تجھے جو ہے اپنی خواہش پوری کرنے سے کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے جو ہے ڈرتا ہوں، میں نے یہ غلط کام کبھی نہیں کیا زندگی میں، میرا اللہ مجھے جو ہے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر مجھے مخلوق کی کوئی آگ جو ہے مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میں یہ کر بھی لوں تو مجھے کوئی لان تان نہیں کرے گا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کر کے وہاں سے نکلنے لگا۔ وہ خاتون نے اس کو پکڑا اور کہا کہ بھئی تو کہاں رہتا ہے، کس جگہ کا بندہ ہے، اس کا پورا پتہ پوچھ لیا۔ وہ بندہ تو چلے گیا، لیکن یہ نیک بندہ تھا، اللہ والا بندہ تھا، اللہ سے اس کا تعلق تھا، تو تھوڑی سی دیر کی صحبت اس کو جو ہے ملی، تھوڑی دیر کا ساتھ ملا وہ خاتون کو، نیک بندے کا۔ نیکوں کے ساتھ جو ہے نا، ہم یہاں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ ہمارے نوجوان بچے بھی جو ہے نا، جو بچہ اچھا ہو، جو نیک ہو، اس کے ساتھ دوستی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اگر کسی عطر والے کے پاس بیٹھو گے نا تو کیا ہوگا، تمہیں اس کی خوشبو ضرور آئے گی۔ عطر خریدو گے نہیں بھی، لیکن عطر والوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو اس کی خوشبو آئے گی۔ اور اگر لوہار کے پاس بیٹھیں گے، پہلے زمانے میں وہ بھٹی ہوتی تھی نا، تو وہاں بیٹھیں گے تو ایک تو اس کا دھواں بھی آئے گا، اس کی جو ہے بدبو بھی آئے گی، اور چنگاری اڑے گی نا تو پورے تمہارے کپڑوں کو، پورے دامن کو جو ہے جلا دے گی۔ تو اچھے لوگوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر والوں کے ساتھ دی، اور برے لوگوں کی وہ لوہار کے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ لوہار کا دھندا برا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دی کہ ایسا ایسا ہے کر کے۔ تو تھوڑی دیر وہ صحبت ملی تھی اس خاتون کو اللہ والے کی، تو اس کے دل میں آ گیا، اس نے پتہ پوچھا، اس نے کہا کہ یہ بندہ، اس نے اتنی محنت اپنا سب بیچ بچا کر تھوڑی سی پونجی کی جو اس کے پاس تھی وہ لا کے دیا، اور یہ بھی کہہ کر گیا کہ یہ رقم بھی تمہاری، اور یہ غلط کام میں نہیں کرتا، ایسا کر کے چلا گیا یہاں۔ اس کے دل میں چوٹ لگی۔ اس نے کہا کہ میں بھی اب یہ برا جو کام ہے، یہ برائی سے جو ہے توبہ کرتی ہوں، اب آج کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گی۔ اس نے دل میں ارادہ کر، پھر کہا کہ میں اگر اسی بستی میں رہوں تو پھر لوگ آئیں گے، پھر جو ہے میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور میری پاکیزہ زندگی کے اندر یہ حائل ہو جائیں گے، اس لیے اس نے وہاں سے جو ہے کسی گاؤں کے اندر جانے کا، وہاں سے دوسری طرف جانے کا سوچ لیا۔ اور پھر اس کے دل میں آئی کہ وہ بچہ جو کہہ رہا تھا نا، اس کے گاؤں کے اندر ہی جا کر جو ہے رہنا۔ اس گاؤں کے اندر پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، جب بھی معلوم بھی ہو جاتا تھا تو بچے کا نام پوچھا تھا اس نے، تو اس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی۔ وہ بچہ کے کھیت میں یا کسی جگہ پر مزدوری کے لیے گیا تھا، جب وہ آیا
اور آنے کے بعد دیکھا کہ وہ عورت اس کے دروازے کے اوپر ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہاں سے تو بچ کر آ گیا تھا، لیکن یہ یہاں آ گئی، یہ میرے ایمان کو خراب کرنے والی ہے، میری پاک دامنی میرے دامن کو جو ہے داغدار کرنے والی ہے. ایک زور سے چیخ ماری اور وہ بچے کا انتقال ہو گیا. وہ بچے کا انتقال ہو گیا وہیں پر. اب وہ عورت کو اور زیادہ جو ہے یہ ہو گئی فکر. تو اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اس بستی کے اندر ہی رہوں گی. لوگوں نے پوچھا کہ تم کس غرض سے آئی تھی؟ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس بچے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزار لوں گی اور اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی، اس لیے میں آئی تھی یہاں پر. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اب میں تو یہیں رہنا چاہتی ہوں اور کسی بھی نوجوان سے جو ہے شادی کرنا جو اللہ والا نوجوان ہو، نیک نوجوان ہو. لوگوں نے کہا کہ اس کا بھائی ہے، اب اس سے جو ہے نکاح کر لیجئے. اس نے اس سے نکاح کیا، نیکی کی اور تقوی کی زندگی گزاری. علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں اس خاندان سے اور وہ لڑکا جو انتقال ہوا تھا اس کے بھائی جس نے نکاح کیا تھا، اس خاتون سے جو ہے 7 بچے پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے، اور ساتوں کے ساتوں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے، اپنے زمانے کے محدث گزرے بڑے بڑے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، وہ خاتون نے بھی جو ہے نیک ارادہ کیا تھا اور تھوڑی دیر ایک اللہ والے کی نیک بچے کی صحبت مل گئی تھی تو اس نے اس کی زندگی کی جو ہے کایا پلٹ دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ قبول کی، اتنی بدکار عورت، اتنی بری عورت، اس کا نام لینا بھی جو ہے محفل میں مناسب نہیں. اللہ پاک نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گود سے 7 عالم پیدا فرمائے، بڑے بڑے محدث پیدا فرمائے. تو دیکھیے توبہ جو ہے سچے دل سے کر لی جائے اور توبہ پر جمع رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. آخری ایک بات کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھو اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گناہ کو، لیکن اب ہمارے پاس ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر اسلامی شریعت ہے جیسے سعودی عربیہ ہے اور جہاں پر اسلامی حکم نافذ ہوتے ہیں، شریعت نافذ ہوتی ہے، وہاں کوئی اگر شراب پی لے اور توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. وہاں جانا پڑے گا قاضی کے پاس، وہاں جو قاضی صاحب ہوتے ہیں نا ان کے پاس جانا پڑے گا اور وہ 80 کوڑے ماریں گے ان کو، شراب پینے والے کو، اور اس کے بعد پھر توبہ کریں گا تو معاف ہوں گے. شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ ملنا ہے. ایک آدمی چوری کر لیا تو چوری کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے معافی کرنا چاہے، وہاں پر وہ ملک ہے وہاں کا، اگر وہاں پر اگر چوری کر لیا تو آپ جا کر اس کو بولنا پڑے گا کہ میں نے چوری کیا تھا اور مجھے آپ سزا دیجیے، تو قاضی اس کا ایک ہاتھ کاٹے گا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ ہے. اور اگر زنا ہو گیا اگر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو کیا کریں گے؟ کوڑے لگائیں گے، 100 کوڑے لگائیں گے ان کو. بادشاہ جو قاضی ہے وہ 100 کوڑے لگائیں گے. اس کے بعد پھر توبہ قبول کریں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوں گی. اسلامی ملک. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس سے زنا ہو گیا تو وہ خود جائے گا قاضی کے پاس، یا معلوم ہو جائے گا تو پھر ان کو گڑھا کھودیں گے اور گڑھا کھودنے کے بعد پھر رجم کیا جائیں گے، یعنی سب لوگوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ زانی ہے. سب لوگ پتھر ماریں گے اور پتھر مار کر جب تک وہ مر نہیں جاتا جب تک اس کو چھوڑیں گے. یہ اس کی توبہ ہے. اسلامی ملک ہے. لیکن ہمارے پاس اللہ کی ایک رحمت کہی ہے کہ یہاں اسلامی ملک نہیں ہے نا. یہاں پر کس کی حکومت ہے بھائی؟ اسلامی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اور لوگوں کی حکومت ہے یہاں. تو یہاں اگر کسی بندے سے شراب پی لیا کسی نے، اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو آئے 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، ہو گئی اس کی توبہ. کسی سے چوری کر لیا تھا کسی نے، مال واپس بھی کر دیا تو اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھے اللہ سے معافی مانگے، ہو گیا. زنا کر لیا کوئی بندہ جو ہے اگر شادی شدہ ہے اور اس سے زنا سرزد ہو گیا تو آئے اللہ کے دربار میں معافی مانگے، اس کے گناہ معاف. لیکن اسلامی ملک ہے وہاں تو وہاں ایسا نہیں معاف ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں پر. ایک خاتون سے کیا ہوا بھائی؟ زنا سرزد ہو گیا، گناہ کا کام سرزد ہو گیا. وہ آئی خاتون
اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ سرزد ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, سامنے سے آئی, آپ نے جو ہے منہ پھیر لیا, پھر وہ پیچھے سے آئی, اس طرف آئی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ پھیر لیا دائیں طرف, پھر ادھر آئی, پھر بائیں طرف جو ہے رخ پھیرا تو ادھر آئی, یعنی 4 گواہ ہو گئے. 4 مرتبہ کہا نا, کوئی گواہ نہیں تھے, اب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں. جو زنا والے کے لیے, عام گناہ کے لیے تو 2 جو ہے گواہ چاہیے, لیکن زنا اگر کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا تو اس کو 4 گواہ لانا پڑے گی. اربع شہادات, اس کے لیے 4 گواہ ہونا چاہیے زنا کے لیے, سنسار کرنے کے لیے. تو وہ خاتون آ گئی, پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. دیکھیے کوئی دیکھنے والا نہیں, اور ذلت ہو رہی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر رہی ہے کہ دیکھیں مجھ سے اب کتنی بدنامی, خود کی بدنامی, ماں باپ کی بدنامی, خاندان کی بدنامی, اپنے شہر کی بدنامی. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو میں گوارا کرتی ہوں کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے. یہاں تو کیا ہوگا, صرف مدینے والے دیکھیں گے, قیامت کے دن تو پھر سارے لوگ دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی, نبی انبیاء دیکھیں گے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں کی شرمندگی اٹھا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر آئی اور کہا کہ طاہر نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتی ہوں, پاک ہونا چاہتی ہوں, آپ مجھے سزا دے دیجئے اور پاک کر دیجئے. پھر وہ جو خاتون تھی وہ امید سے بھی تھی, حمل سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, جب تمہاری ولادت ہوئے, بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا. پھر آئی, وہ بچے کی ولادت ہو گئی, بچے کو گود میں لے کر پھر آئی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنسار کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھئی ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے, آپ کیا کرو, ان کو 2 سال تک دودھ پلاؤ, جب یہ کچھ کھانے پینے جیسا ہو جائے گا پھر لے کر آنا. تو پھر وہ 2 سال تک پھر ایک بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر پھر آئی. یعنی اپنی توبہ کی, اپنی مغفرت کی کتنی جو ہے فکر ہے. وہ چاہتی تو بچ جاتی نا, 2 سال تک کون دیکھ رہا, کون پوچھ رہا ہے. پھر 2 سال کے بعد پھر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب ساری باتیں پوری ہو گئی, اب ان کو سزا دیجیے. وہاں مدینے میں گڑھا کھودا گیا, آدھا یہاں تک جو ہے گڑھے کے اندر بٹھایا جاتا, مٹی ڈال دی جاتی اس کے اندر, اور پھر جو ہے پتھر مارے جاتے. تو جب پتھر مارے جا رہے تھے نا تو خون کا ایک فوارہ اڑا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر آ گیا, چھینٹے آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا احسار کیا. جب بولتے ہیں نا بھائی کیا کیسی عورت ہے, کیا اس کے خون کا بدن کا خون جو ہے میرے کپڑوں پر آ گیا, ایک گنہگار عورت کے خون جو ہے یہاں پر آ گیا. اب یہ بھی بات ہے, دیکھیے اگر کوئی بندہ گناہ, اس سے پہلے بھی بتایا میں نے مجلس میں کہ ایک بندہ جو گناہ کر چکا, اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. دیکھیے گناہ سے توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. اور صرف پیارا نہیں, بندوں کو بھی کہا گیا, ایمان والوں کو کہا گیا کہ دیکھو فلاں بندہ جو ہے توبہ کر چکا ہے, اب اس کو گناہ کا تانا نہیں دینا. اگر تم اس کو گناہ کا تانا دو گے تو تم اللہ کے یہاں بڑے مجرم ہو جاؤ گے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایسے بندے کو ایسے گناہ کا جو ہے تانا دیا جس سے وہ توبہ کر چکا, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اس کو تانا دینے والے کو اس میں مبتلا نہیں کر دیں گے. اس لیے گنہگار کو تانا دینا وہ اللہ کا معاملہ ہے. بھائی ہم کیوں تانا دیں کسی کو, ہمارے تو دل میں ہم کو شرابی سے نفرت نہیں, زانی سے محبت نہیں. ہاں اس کے جو فعل ہے, جو کام ہے, شراب ہے اور زنا ہے, اس سے, زانی سے نہیں, کسی کی ذات سے نفرت نہیں, اس کے کام سے نفرت, یہ ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا کہ ان کے کپڑوں پہ جب خون آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے ناگواری کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا کہ عمر تم اس عورت کو سے جو ہے اس عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. خدا پاک کی قسم, اس بندی نے, اس خاتون نے ایک حدیث پاک کے مطابق ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس کے سب کی مغفرت کر دیں گے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اگر پورے مدینے کے گنہگاروں پر اس خاتون کی توبہ کو تقسیم کر دے, اس کے طفیل میں اللہ پورے مدینے والوں کی مغفرت کر دیں.
تو توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، ہم جو ہے مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھاتے رہے، آگے بڑھاتے رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر جو ہے کبھی نہیں بڑھنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاکید سے کہا کہ بے شک، اس میں کوئی شک ہے نہیں، ان کا مطلب رہتا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جمیع کا لفظ لائے، جمیع کہتے ہیں سب کو، ذنوب کے اندر سب کچھ ہے، سارے گناہ ہیں، لیکن پھر آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ کو معاف کر دیتے، سب کو ڈیلیٹ کر دیتے اللہ تعالیٰ، اعمال نامے سے مٹا دیتے، یہ زمین پر گناہ کیا، زمین ہماری گواہ بن جاتی ہے، اس کو بھی بھلا دیتے، ہے نا۔ بعض مرتبہ قیامت کے دن تو ایسا ہوگا کہ ہمارے جو اعضاء ہے اس کو بھلا دیتے، فرشتوں کو بھلا دیتے، اعمال نامے سے بھلا دیتے، اور پھر وہ بندے کو بھی بھلا دیتے جس نے گناہ کیا، بعض مرتبہ ان کو بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، ہم سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کرے، روزانہ جو ہے جو نماز میں دعائیں ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعاؤں کو جو ہے پڑھے، ہے نا۔ تو یہ دعائیں اس کے اندر جو ہے مانگے، اس کے اندر ایمان کی سلامتی کے لیے، جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہے نا، وہ سب قبولیت کے لیے ہے، ان دعاؤں کو یاد کرے، اپنے علم کو جو ہے بڑھائے، دینی کتابوں کا جو ہے مطالعہ کرے روزانہ تھوڑا تھوڑا۔ اس سے پہلے بتائے تھے ہم نے کہ قرآن پاک کو جو ہے سیکھنا شروع کرے، ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، کوئی انجینئر بنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتے ہیں، کوئی وکیل بنتے ہیں، کوئی ڈی فارمیسی کرتے ہیں، کوئی بی فارمیسی، جو بھی کام کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے بھائی تم کو ڈی فارمیسی سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے سیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، فلاں مضمون جو ہے سیکھنے کے لیے وقت تھا، اور جو قرآن مجید میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اتارا اس کو سیکھ نہیں سکے تم، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ شروع کرے تھوڑا 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 انشاءاللہ روزانہ جو ہے سیکھے، نہ کم از کم جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے یاد کرے، اس سے پھر نماز میں جو ہے دل لگے گا۔ بھائی شب برات آ رہی ہے تو اس رات میں بھی اللہ سے جو ہے مانگے، اس میں کرنے کے کام یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار جس عبادت میں جی لگے وہ کرے، اور پھر جو ہے اس میں سارے سال بھر کے اعمال نامے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اس کی تقدیر بنائی جاتی ہے۔ جب ہماری تقدیر بن رہی ہو تو ہم غفلت کے اندر گناہ کے اندر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تقدیر بنائیں گے ہماری؟ اچھی بنائیں گے یا بری بنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ بری تقدیر بنیں گے، اس لیے جو ہے اچھے نیک اعمال کے اندر لگ جائے، اس میں ہمارے لیے جو ہے اطمینان قلب ہے، اس میں دنیا میں عزت ہے، آخرت میں عزت ہے، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے نا، اور گناہ کے اندر بے اطمینانی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، آپ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ آئندہ انشاءاللہ تیسرے ہفتے میں ہوں گی مجلس، جو تیسرا اتوار آئے گا، کون سی تاریخ ہے؟ 19 مارچ کو انشاءاللہ، کیونکہ بعد میں پھر رمضان المبارک شروع ہو رہے، تو اس لیے 19 مارچ کو انشاءاللہ مجلس ہوگی یہاں ظہر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تیسرے ہفتے میں ہوں گی رمضان المبارک سے پہلے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، یہ کلمات ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس کو پڑھا، کروڑوں لوگوں کو اس کے فائدہ ہوا۔ سچی پکی جو ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی توبہ کے ثمرات ہوں گے، برکات ہوں گے، ویسے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو سچی پکی نیت کیجئے کہ میں پچھلے گناہوں سے جو ہے توبہ کرتا ہوں، آئندہ زندگی اللہ کے حکموں پر اطاعت پر گزاروں گا، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الہ العالمین ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین اور فقیر بندے ہیں. الہ العالمین کہنے کو تو بندے ہیں، حقیقت میں نہایت بندے ہیں. الہ العالمین بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارا وجود ہی سراپا گناہ گاہ ہے. اے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں. الہ العالمین سب کے سب ہم نادم ہیں، آپ کے دربار میں آئے ہیں. الہ العالمین یہ آپ کا دربار ہے جہاں سے سب کی امیدیں پوری ہوتی ہے. یہی ایک در ہے الہ العالمین جس میں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں. الہ العالمین سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. الہ العالمین اس میں معصوم بچے بھی ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، نوجوان بھی ہیں. الہ العالمین جو اپنے دل کے 100 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ٹکڑا ادھر گرا ایسا کر کے الہ العالمین اب آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. الہ العالمین سفید ریش والے بھی ہیں. اے اللہ بال تو سفید ہے لیکن اے اللہ دل کو سیاہ کر بیٹھے ہیں. الہ العالمین آپ کی رحمت کے امیدوار ہے. آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. یہی ایک در ہے. دنیا میں تو اس مانگنے والے کا اور سوالی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس کو ایک در پہ نہیں ملے تو دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، دوسرے پہ نہ ملے تو تیسرے پہ چلا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. الہ العالمین ہم آپ کے در کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ یہی ایک در ہے. الہ العالمین یہاں سے بھی اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو اللہ ہم بہت محروم ہو جائیں گے. الہ العالمین بس آپ ہی ہماری امیدوں کا سہارا ہے. الہ العالمین آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے. الہ العالمین گنہگار صحیح لیکن اے اللہ آپ کا نام لینے والے ہیں. اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں. اے اللہ خود نہیں نکل سکتے. اے اللہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 10 قدم پیچھے کھینچ لیتا ہو. اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، دوپہر میں شام میں توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. الہ العالمین ہمیں سچی پکی توبہ اے اللہ عطا فرما دیجیے. اللہ توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے. الہ العالمین جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو گناہ راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو گناہ تنہائیوں میں کیے الہ العالمین وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو گناہ محفلوں میں ہوئے وہ بھی معاف فرما دیجیے. ہماری آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، کانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، زبان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہاتھوں کے گناہوں کو بھی، پیروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. الہ العالمین اے اللہ دنیا میں معمولی سی اگر تنکا ہماری آنکھ میں چلا جائے تو اللہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ ہم بدنظری کر کے آپ کو ناراض کر کے اے اللہ غیبت کو سن کر، موسیقی کو سن کر الہ العالمین اے اللہ بہت گناہ کر چکے ہیں. ہمارے کانوں سے بھی گناہ کر چکے ہیں. اے اللہ آنکھوں سے بھی گناہ کر چکے ہیں. اے اللہ جن آنکھوں سے بدنظری ہوئی، جن کانوں سے اللہ غلط چیزیں سنی، ان آنکھوں میں قیامت کے دن
غصہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، اللہ العالمین ہمارا وجود کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ العالمین ہم ابھی معاف کرانا چاہتے ہیں، اللہ پوری زندگی گزر گئی ہے، خالی ہاتھ ہے، اللہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، کسی کے مصرف کے نہیں ہیں، لیکن بس اللہ آپ کی رحمت کی امید ہے، آپ کے فضل کی امید ہے، آپ کے کرم کی امید ہے، آپ کے کریم ہیں، کریموں کے کریم ہے، سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے۔ الہ العالمین ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، آخرت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ الہ العالمین آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانوں سے لینے والا بنائیے، آپ کے سامنے رونے والا بنائیے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائیے، ہماری زبانوں کو آپ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھیے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کی بھی، ہمارے خیالات کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائیے، دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں آپ ہی چھا جائیے، آپ ہی سما جائیے، آپ ہمارے دل میں آ جائیے، اللہ بس جائیے، سما جائیے، چھا جائیے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے الہ العالمین دنیا کی گندی محبت کو نکال دیجیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ الہ العالمین آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، آپ کا خوف اور آپ کا ڈر پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین نبی کی امت پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرف کٹ پٹ رہی ہے، کتنے لوگ زلزلے کا شکار ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین جو دوسروں کو دینے والے تھے آج وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دوسروں سے لینے والے بن گئے۔ الہ العالمین ان کی ہر طرف سے مدد فرمائیے۔ الہ العالمین جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اللہ ان کے سروں پر آپ ہی اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، دست شفقت رکھ دیجئے۔ اللہ جو بے سہارا ہو چکے ہیں آپ ان کا سہارا بن جائیے۔ اللہ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ان ملکوں کو پھر سے آباد فرما دیجئے، شاداب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو پھر سے آباد اور شاداب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ ان کے محلوں کو، ان کے گلیوں کو، ان کے گھروں کو آباد رکھیے۔ الہ العالمین ہر کے شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے اے اللہ ہر پریشان کرنے والوں کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائیے، برا سوچنے والوں کے برے ارادوں سے، برے منصوبوں سے اللہ حفاظت فرمائیے، ان کے مکر سے حفاظت فرمائیے، ان کی خفیہ تدبیروں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں اور اللہ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کے طرف سے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھی کر دیجئے، ان کے قلوب کو معاف کر دیجئے، آپس میں ان کو ٹکرا دیجئے، ان کو پاش کر دیجئے، آپس میں ان کے حوصلوں کو اے اللہ ختم کر دیجئے۔ الہ العالمین آپ کے کلمے کو بلند فرمائیے، اے اللہ آپ کے کلمے کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، اولادوں کے غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کو دین پر 100% جما دیجیے۔ اے اللہ ان کے محافظ بن جائیے، ان کے مددگار بن جائیے، ان کے لیے حلال روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے، عزت والی روزی عطا فرمائیے۔ ہمارے دیہات کے مسلمان ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جو ملازمت کر رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر طرف سے ان منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کے دامن کو داغدار کرنے کے، ان کی عزتوں کو خاک میں ملانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے جو حیات ہے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بڑے ہیں اللہ ان بچوں کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی دعائیں لینے والا بنائیے۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں کے ساتھ جو ہے آپ کی رحمتیں ہیں اترتی ہے، ان کے ساتھ ان کی مددیں ہوتی ہیں۔ الہ العالمین ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کے موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور جتنے بھی ایسے
فحاشی کے کام ہیں، عریانیت کے کام ہیں، برائیوں کے کام ہیں، برائیوں کے اڈے ہیں، سب کو ختم فرما دیجیے۔ مساجد کو آباد فرمائیے، مدارس کو آباد فرمائیے، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت مدد فرمائیے۔ اے اللہ جن گھروں میں بن بیاہی بچے بچیاں ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کے مستقبل کو روشن بنا دیجیے، اللہ ان کے مستقبل کو تابناک بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن چین اور سکون پیدا فرمائیے، بس جہاں جہاں بدامنی ہے اللہ اس کو ختم فرمائیے، الہ العالمین جہاں جہاں مظالم ہیں اس کو ختم فرمائیے، سب گھروں کو اللہ سنت کا گلشن بنا دیجیے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنا دیجیے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم نہ فرمائیے، اللہ جن سے آپ خوش ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کی، جن سے آپ راضی ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کی، نماز کی، آپ کی یاد کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اے اللہ ایسی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہمیں اپنا وابستہ فرمائیے، الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں جن کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے، جو جس لائن سے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں، الہ العالمین بے گناہ جو سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ آج ان کے بچے ان کے صورت دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی مائیں بلبلا رہی ہے، اللہ العالمین رحم فرما دیجیے، ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرمائیے، الہ العالمین جو ہمارے نوجوان ہیں جو دین کے کاموں سے وابستہ ہے ہر طرف سے ان کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کے امان میں آپ کی حفاظت میں اللہ ان کو دیتے ہیں، اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، الہ العالمین ہم امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، اپنے گھر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی حاضری نصیب فرمائیے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائیے، ہمارے جتنے بھی اکابرین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائیے۔ اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائیے، اس کے لیے شان شان تیاری ہے کہ توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیے، ان کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرمائیے، اللہ تقوی عطا فرمائیے، آپ کی مدد کر ان کے ساتھ شامل حال فرمائیے، ہمارے تمام مراکز دینی کی حفاظت فرمائیے، الہ العالمین جو جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، الہ العالمین جو کچھ گستاخی مانگنے میں اسے معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے اپنے شایان شان نصیب فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي